جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں، جس میں LRH ہے، جس میں KMU ہے، خیبر میڈیکل کالج یونیورسٹی، اور جو ہمارا HMC ہے، اس طریقے سے ہمارا ایوب میڈیکل جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہے، اس طریقے سے ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ ہم نے بڑھانا شروع کیا تھا. ہمارے پاس جتنے بیڈز تھے، ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت بیڈز کی بھی کمی نہیں ہے. اس وقت تو وہاں پہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وینٹیلیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے جو ہم نے مختص کیے تھے کرونا وبا کے مریضوں کے لیے، اس کو ہم نے بڑھانا شروع کر دیا. کل پرسوں سے ہم بڑھا رہے، اس کو ہم زیادہ کر رہے. اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مشکل وقت ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ جتنے ہمارے اس وقت ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ ہے، وہ وار فوٹنگ پہ اس وقت اپنی جانوں کی انہوں نے نذرانے پیش کیے ہیں اپنی عوام کے تحفظ کے لیے. اس لیے ہمیں سب کو چاہیے، یا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جہاں پہ آپ نے دنیا میں دیکھا، اسپین، آپ نے اٹلی، پوری دنیا کو دیکھا جہاں پہ ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم چوک ہو گیا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ زبردست کام کر رہا ہے. ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، طبی عملہ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایسے مشکل وقت میں زبردست قسم کا وہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ہے، ہماری ریسکیو 1122، جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سارے فرنٹ لائن پہ ہیں. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق کہ ہم نے ایٹ اے ٹائم دو جگہوں پہ، ایک طرف ہم نے اپنے اکانومی، اپنے غریب اور ان کا خیال رکھنا ہے، اور دوسری طرف ہم نے اسی وقت اس وبا سے اپنی عوام کا تحفظ انشور کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہے. آج میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل اکنامک کونسل NEC کی بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے ابھی تک، جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے زیر صدارت، اس میں ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس موقع پہ چاروں صوبے انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ موجود تھے. ان کے موجودگی میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے NFC میں جو 3% ٹرائبل ڈسٹرکٹ، مرج ڈسٹرکٹ فاٹا کے لیے ایڈمٹ کیے گئے تھے، جب سرتاج عزیز کے کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے ایگری کیا تھا، اس کے لیے آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس فورم پہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ چونکہ ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے 72 سال کے محرومیاں ہیں، اس لیے جو ہمارے خیبر پختونخوا کا NFC میں حصہ تھا وہ ہم دے چکے ہیں. جو صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو مخاطب ہو کر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو، اور اس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے، اور پھر اس میں آج خصوصی طور پر ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بھی آج ویڈیو لنک پہ اس میں وہ کیے، اس میں وہ آئے، انہوں نے بھی یہ جو اسپیشلی جو NFC میں 3% مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہے، جس پہ تمام سیاسی قیادت نے اس وقت ایگری کیا تھا، اس کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرج ڈسٹرکٹ کے 72 سال کے محرومیوں کے لیے جس بنیاد پہ یہ مرج پچھلی حکومت میں ہوا تھا، اس میں جو چیزیں طے ہوئی تھی، جس میں ایک سب سے امپورٹنٹ NFC میں 3% تھے جو تمام صوبے میں دینے تھے، اس میں سندھ، بلوچستان نے ابھی تک، پنجاب نے اس پہ ایگری کیا تھا، لیکن سندھ اور بلوچستان نے ابھی تک اس پہ ایگری نہیں کیا. تو اس لیے میں آج یہ بات، چونکہ آج اس حوالے سے یہ نیشنل اکنامک کونسل، پرائم منسٹر صاحب نے ہماری جو تجویز، جو ہماری بات تھی، اس کی تائید کی، اور انہوں نے مرج ڈسٹرکٹ کے محرومیوں کے حوالے سے کہا کہ اس کے اوپر فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے. سندھ اور بلوچستان کی حکومت کو مخاطب ہو کر یہ کہا گیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ایکس فاٹا تھا اس میں جس طرح کے حالات گزرے اور جس طریقے کے حالات اس میں جو ان کے محرومیاں ہیں 72 سال کے, پورے پاکستان کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ مرج ہوا ہے, لیکن یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس لیے آج جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اور گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب اور پھر اس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ہماری بات کی تائید کی ہے کہ فوری طور پر اس حوالے سے وہ کیا جائے, اس کے یہ جو 3% ہے وہ دیے جائے, تاکہ اس کے لیے جو میکنزم تھا مرج ڈسٹرکٹ کا وہ ہم نے خیبر پختونخوا حکومت نے وار فوٹنگ کے, چکے ادھر کیپیسٹی نہیں تھی, اس کو ہم نے انہاؤس کیا, اس کو ہم نے آج بڑھا دیا. اب جتنے پیسے وہاں پہ جو این ایف سی کے ہمارے آئیں گے اس سے ڈبل بھی اگر آ جائے اس کے لیے ہم نے کیپیسٹی بنا دی. اب ہم نے وار فوٹنگ پہ جا کر وہاں پہ کام کرنا ہے, اور جو وعدے کیے گئے پچھلی حکومت میں اور ان تمام سیاسی جماعتوں نے جب مرج کی وقت بات کی تھی, جس میں پیپلز پارٹی, جس میں مسلم لیگ نون اور دوسری ساری سیاسی جماعتوں نے یہ کنسنسس سے پاس کیا تھا, اس وقت ہماری فیڈرل میں حکومت نہیں تھی, خیبر پختونخوا میں حکومت تھی. یہاں سے ہم نے اس پہ اس وقت جو ہے کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا, اس لیے جو وعدے کیے گئے اس کو پورے کیے جائے. میں اس موقع پہ اگین وہی بات کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی کرونا وبا کے خلاف پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود فرنٹ لائن پہ ہے. تمام سرکاری مشینری, تمام صوبائی محکمے اس وقت ہم جو ہے اس وبا کی سے اپنی عوام کی جانوں کی تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے, اور ساتھ یہ کہ کیپیسٹی کے حوالے سے ہم دن رات ایک کر کے, جس میں ہمارے ساتھ این ڈی اے میں فیڈرل حکومت ہمارے ساتھ مکمل جو ہے ہیلپ کر رہی ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کو ہم بڑھا رہے. سراؤنڈنگ, پشاور کے سراؤنڈنگ میں ہاسپٹلز, چارسدہ میں اور اس طریقے سے اور ہاسپٹلز, ہم نے بیڈز وہاں پہ ضروری آکسیجن اور وہ چیزیں, اور پھر جو وہاں کا عملہ ہے طبی عملہ اس کو بھی ساتھ ٹریننگ ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو پیٹرولیم کا ایک جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے اس کی قلت یہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں جتنے ہمارے پیٹرول پمپ سے اس کے حوالے سے جہاں پہ ہمیں پتہ چلا وہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کارروائی کی, لیکن جہاں سے ترسیل کا مسئلہ ہے کمپنیوں کی طرف سے وہ چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم کے سامنے بھی رکھا ہے, اس کو ہمارے چیف سیکرٹری نے سیکرٹری پیٹرولیم کے ساتھ, اور کل اس پہ وزیر اعظم صاحب نے خود کیبنٹ میں آلریڈی سب پہ یہ پیٹرولیم کی جو قلت ہے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہت جلد یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. شکریہ. انہوں نے کہا جہازوں کی چیکنگ بھی ہونی چاہیے, ضرور ہوگی, بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے. انہوں نے یہ کہا کہ پائلٹس کا بھی ری چیک ہونا چاہیے, پائلٹس کی بھی اسکریننگ ہونی چاہیے, سائیکالوجی ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے, فزیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے. ایگزسٹنگ پائلٹس بالکل ہونا چاہیے. سر کتنا بدقسمت ہے یہ ملک, ہم ہر معاملے میں جیلی, ہم ہر معاملے میں 2 نمبر. سر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا, انہوں نے کہا کہ چیک کروائیں. میں ایک ادارے کی بات کرتا ہوں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی ڈگریاں چیک کروائیں. ٹیکنیکل سٹاف جو گراؤنڈ ہینڈلرز ہیں, ٹیکنیشنز ہیں, مکینکس ہیں, انجینئرز ہیں, ان کی ڈگریاں چیک کروائیں. سپریم کورٹ کے حکم پہ اسکریننگ شروع ہوئی, چیکنگ شروع ہوئی. لگ بھگ 546 افراد پی آئی اے کے امپلائیز جنہیں سیاسی طور پر جیلی ڈگریاں دلوا کے نوکریاں دی گئیں. بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ. ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا اپنی سیاسی ناپاک خواہشات پوری کرنے کے لیے. ایک ایسے ادارے میں پائلٹ اگر جیلی ڈگری پہ,
تو وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ اسکریننگ بھی ہوئی, ایکشن بھی ہوا, ان کا ڈسمسل بھی ہوا. اور صرف یہ نہیں, جیلی لائسنسوں میں بھی انوالو ہیں ہمارے پائلٹس. جیسے ڈرائیونگ لائسنس, سوزوکی کا لائسنس, ٹرک کا لائسنس, پیسے دو لائسنس گھر آ جاتا ہے. یہ کچھ ہوتا رہا ہے, پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے, یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. اس خون کے پیچھے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اس کی بھی انکوائری ہم کروا رہے ہیں, میں کروا رہا ہوں. اور خواجہ صاحب اس کی رپورٹ بھی کہ وہ کب انہوں نے لائسنس حاصل کیا, وہ کون سا دور تھا, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور لائسنس کس طرح لیا گیا, کیا لے ہوا, جو بھی ہوا انشاءاللہ تعالی اس کی انکوائری رپورٹ بھی ہوگی. جو میں ایڈیشنل پوائنٹ 7 تو میں نے منو